الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سنن من أربع المرسلين: النكاح والسواك والتعطر واللحية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ حقیقت میں زندگی اسی نے پائی ہے، حقیقت میں زندگی اسی نے پائی ہے، جس کو موت مصطفیٰ کے قدموں میں آئی ہے۔ مجھ کو میرے مرشد نے یہ بات بتلائی ہے، مجھ کو میرے مرشد نے یہ بات بتلائی ہے، جس کو مل گئے مصطفیٰ اسی کی کل خدائی ہے۔ اگر دونوں عالم میں مطلوب آرام ہے، اگر دونوں عالم میں مطلوب آرام ہے، ارے ناداں ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو پڑھ کر درود محمد پہ، نصیب کیسا بھی ہو پڑھ کر درود محمد پہ، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سارے ساتھی عقیدت محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز واجب الاحترام، ہم سب ایک نکاح کے پرمسرت موقع پر جمع ہیں۔ برادر محترم جناب ڈاکٹر محمد خاور صاحب، محترم جناب محمد خیام صاحب کا بابرکت نکاح کا موقع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ان کے نکاح میں برکتیں نصیب فرمائے، عافیت والی بغیر مشقت والی عزت والی روزی نصیب فرمائے۔ میرے عزیز واجب الاحترام، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو شریعت دی ہے، جو نظام حیات دیا ہے، وہ بڑا جامع ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک ہر معاملے کے اندر شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ میں نے کیسے کون سا کام کرنا ہے۔ پھر انہی میں نکاح کو دیکھا جائے۔ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اربع من سنن المرسلین، فرمایا اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں، سارے نبیوں نے 4 کام کیے ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے ان 4 کاموں میں سے ایک کام چھوڑ دیا ہو۔ جو پہلا کام آمنہ کے لال نے بتلایا، فرمایا النکاح۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ محمد عربی تک جتنے نبی بھیجے ہیں، سارے نبیوں نے نکاح کیا ہے۔ گویا کہ نکاح کرنا سارے انبیاء کی سنت ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں قرب قیامت میں نازل ہوں گے، فَيَتَزَوَّجُوا وَيُولَدُوا، آ کر نکاح بھی کریں گے اور اللہ کثرت کے ساتھ ان کو اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا سارے نبی نکاح کرنے والے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَاللِّحْيَةَ، اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی داڑھی والے، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی داڑھی نہ ہو۔ فرمایا اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سارے نبی خوشبو کو پسند کرنے والے، سارے نبی مسواک کرنے والے۔ پھر یہ نکاح اتنی اہم عبادت ہے، انسان نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوت کرے، عابدانہ زاہدانہ زندگی گزارے۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا یہ اس کا آدھا ایمان ہے۔ النکاح نصف الایمان، جب نکاح کرے گا اللہ اس کے آدھے ایمان کو مکمل کر دیں گے۔ باقی ساری عبادات کو ایک پلڑے میں رکھا، فرمایا یہ آدھا ایمان، اور صرف نکاح کر لینا فرمایا یہ آدھا ایمان۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی فرمایا کہ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ اس کے ایمان کو نکاح کے بعد مکمل کر دیں گے۔ کوئی بندہ نکاح نہ کرے، یاد رکھو اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ نکاح ایسی عبادت ہے، نکاح اتنی اہم عبادت ہے۔ حضرت عکاف رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آمنہ کے لال کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا دے رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا عکاف شادی کی؟ یا رسول اللہ میں زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں، زندگی آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ پوچھا شادی کی استطاعت ہے؟ یا رسول اللہ شادی کی طاقت تو ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں۔ کوئی دور حاضر کا پیر ہوتا خوش ہو جاتا، بھئی ایسے کامل مرید مل گئے۔ آمنہ کے لال نے فوراً چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف سے آئے، یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی؟ آپ نے پھر چہرہ پھیرا، فرمایا میری مجلس سے اٹھ کر چلا جا۔ جس آدمی کے اندر شادی کی طاقت ہو، وہ شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو، فرمایا وہ میری مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اگلے بڑے سخت الفاظ فرمایا انت اخوان الشیطان، شادی کی استطاعت کے بعد تو شادی نہیں کرتا، فرمایا تو شیطان کا بھائی ہے۔ یہ پیغام دے کر گئے ہیں اللہ کے نبی کہ شادی کتنی اہم عبادت ہے۔ صحابی رسول ہو، شادی کے معاملات میں تاخیر ہو گئی اور اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ شادی کے معاملے میں تاخیر کیوں کی ہے؟ پھر شادی کے لیے ہمارے ہاں عمر کافی آگے گزر جائے تو پھر لوگ شادی کرتے ہیں۔ فضائل اپنا صدقات کے اندر لکھا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا علی میری امت کو بتا دینا، لڑکی 15 سال کی ہو، لڑکا 16 سال کا ہو، یہ انتہا عمر ہے، ابتدائی عمر نہیں ہے۔ فرمایا جب اتنی عمر ہو جائے اس سے آگے نہ جائیں، اس وقت میں جا کر اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں۔ ہمارے ہاں تو کافی عمر گزر جاتی ہے، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ لڑکا 15 سال کا ہو اور لڑکی 16 سال کی ہو، علی میری امت کو بتا دینا اس سے آگے نہ جائیں، اس عمر میں جا کر اپنی اولادوں کی شادیاں کر دیں۔ پھر دور نبوت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ آمنہ کے لال کی حدیثوں کو لکھا ہے۔ سب سے زیادہ بیان کرنے والی شخصیت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں لکھنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے والد عمر کی شادی ہوئی، ان کی عمر 12 سال کی تھی، میں پیدا ہوا میرے والد کی عمر 13 سال کی تھی، میرے والد نے 12 سال کی عمر میں میری شادی کی ہے۔ جب میرے والد عمر 25 سال کے تھے دادا بن چکے تھے۔
فرمایا اسلام تجھے اور مجھے یہ نظام دے کے جا رہا ہے. ہمارا 25 سال کا جوان ایسے گھوم رہا ہے, بچی ایسے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اور جی روزگار نہیں ہے, بڑے پریشان ہیں, کیسے اپنی اولادوں کی شادیاں کریں. اسلام تجھے اور مجھے یہ نظام دے کے جا رہا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں, لوگوں تمہیں بدترین انسان بتاؤں؟ ہم نے تو وہ ہمارے نزدیک بدترین وہ جو چوری کرتا ہو, جو شراب پیتا ہو, جو غلط کام کرتا ہو, مانا کہ بدترین ہے. اللہ کے نبی نے جس کو بدترین کہا, فرمایا وہ انسان جو اس حال میں زندگی گزار رہا ہو, اس کے پاس بیوی نہ ہو, فرمایا یہ زندوں میں بدترین ہے. وہ عورت جو اس حال میں زندگی گزار رہی ہو, اس کا شوہر نہ ہو, یہ عورتوں میں یہ عورت جو زندہ ہے, فرمایا یہ بدترین ہے. فرمایا تمہیں بدترین مردے بتلاؤں؟ فرمایا وہ مرد بدترین ہے جو اس حال کے اندر مرا ہو, اس کی بیوی نہ ہو, اور وہ عورت بدترین ہے جو اس حال کے اندر دنیا چھوڑ کر گئی ہو, اس کا شوہر نہ ہو. اللہ کے نبی نے ان کو بدترین کہا ہے. پھر شادی کی کوئی عمر نہیں ہے. کوئی کہے جناب میں کیسے شادی کروں, میری تو عمر ڈھل چکی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ الخیر الساری فی شرح البخاری کے اندر لکھا ہے 380 سال انہوں نے عمر پائی ہے, بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچے ہوئے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں, ابو دردہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, حالات کیا ہے؟ کمر جھکی ہوئی ہے. حالات کیا ہیں؟ کمر اپنے ہاتھوں میں لاٹھی ہے, بالوں کے اندر سفیدی آ چکی ہے. ہمارے ہاں تو کوئی 100 سال کے لگ بھگ ہو جائے, 50 سال کے لگ بھگ ہو جائے, وہ سوچ نہیں سکتا, اور یہ 400 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ابو دردہ چل میرے ساتھ, میرے رشتے کی بات قبیلہ بنو لیس کے اندر کر. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور حضرت سلمان فارسی ہم 2 بندے قبیلہ بنو لیس کے اندر گئے. حضرت سلمان فارسی نے گھر بتایا, کہا یہ گھر ہے, جاؤ میرے رشتے کی بات کرو. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں ان گھر والوں کے پاس آیا, انہیں بتلایا, اور لوگوں میرے ساتھ سلمان فارسی ہے, وہ ہستی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا, لوگ اپنے خاندان کے اندر کھڑے ہوں گے, سلمان فارسی میرے خاندان کے اندر کھڑا ہوگا, اس کا حشر اہل بیت کے ساتھ ہوگا. فرمایا لوگوں سلمان فارسی وہ انسان ہے, اللہ کے نبی بشارت دے کر گئے ہیں. فرمایا سلمان اگر یہ دین دنیا سے مٹ جائے, کوئی اس دین کا نام لیوا نہ رہے, یہ اوج ثریا ستارے پر پہنچ جائے, اللہ